آگے چلتے ہیں، فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں، لہم البشر فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت سورہ یونس کی، یہ آیت نمبر 62، بڑی مشہور آیت طیبہ۔ ہر خطیب جب بھی اولیاء کا ذکر کرتا ہے اس آیت طیبہ کو پڑھتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں۔ تو یہ مشہور ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کی شان بیان کی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ تو ولی کی جمع اولیاء ہے، اور ولی کا لغوی معنی دیکھا جائے تو انتظام کرنے والا ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات میں آتے ہیں۔ تو ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے تمام معاملات کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یا یہ ولی کو ولی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے کا پورا اہتمام کرتا ہے۔ تو میرا کئی وجوہات ہے، یا ولی کو اس لیے ولی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، تو یہ لغوی اعتبار سے بھی سارے معنی نکلتے ہیں۔ لیکن اصطلاحی اعتبار سے ولی کی تعریف کیا ہے، تو بہرحال مختلف لوگوں نے مختلف اس کی تعریفیں بیان کی، اور مختصر تعریف جو میرے ذہن میں ہے، ولی سے مراد وہ شخص ہے جو ظاہر اور باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار ہو۔ کیا ہوتا ہے؟ ظاہر اور باطن میں اس کا دل بھی حضور کی سنت پہ ہو اور اس کا ظاہر بھی حضور کی سنت پہ ہو۔ اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ کو دعوے دار بہت ملیں گے، بڑی باتیں کرنے والے ملیں گے، لیکن ظاہر ان کا ہوگا، باطنی معاملات ان کے قریب جا کے آپ کو پتہ چلیں گے کہ باطن میں کیسے ہیں۔ وہ قریب رہ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں کتنا ستھرا باطن ہے، کتنا گندا باطن ہے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ باطن میں بڑے صاف ہوتے ہیں، لیکن ظاہر میں اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، ظاہر میں دنیا دار لگ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بھی اولیاء کی قسم میں سے ہیں، لیکن وہ ملامتی کہلاتے ہیں۔ میرا ولایت کی تعریف یہی ہے کہ ظاہر و باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والا، اب چاہے اس کی کوئی کرامت ہو یا نہ۔ یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو لیکن اس دو جملوں کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس میں دین کی تمام نیکیاں آ گئی، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ تمام کام آ گئے صرف دو جملوں میں۔ یہ سمجھ لیجیے اتنا آسان کام نہیں ہے جو میں نے بیان کیا کہ ظاہر اور باطن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیروکار ہو۔ اور وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان نہیں ہو پاتی کہ اللہ ان کو چھپا کے رکھتا ہے۔ اولیاء تحت ردائی، کہ میرے ولی میرے چادر کے نیچے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ مرنے کے بعد ان کو پہچانا جاتا ہے۔ تو کرامتوں سے یا کرامتوں کو بیان کرنے سے یا کتابیں چھاپنے سے ولایت ثابت نہیں ہوتی، یہ خاص اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ غیور ہے، غیرت مند ہے، اور غیرت مند آدمی اپنے محارم کو چھپا کے رکھتا ہے۔ وہ چاہتا نہیں کسی غیر کی نظر اس پہ پڑے،
پتہ ہے نا غیرت مند آدمی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی بہن بیٹی یا اپنی اہلیہ اس کو پردے میں رکھتا اور ناپسند کرتا کوئی اور اس کو دیکھے. تو رب کریم غیور ہے تو اپنے ولیوں کو چھپا کے رکھتا ہے, ظاہر نہیں ہونے دیتا. یہ خاص بات ہے. لیکن ہوتے کیسے عجیب ہے,